پرندوں کی طرف اڑنے والوں کے سر جی دیکھا جائے تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہی بہت اچھے پرندے ہیں. ہر گھر میں چلے جائیں گے تو اچھے سے اچھا پرندہ ہمیں ہر کسی کے گھر میں ملے گا. لیکن ایک جگہ پہ وہی پرندہ شام کو بیٹھتا ہے جی، اور وہی پرندہ ایک جگہ پہ وہ ٹائم نہیں کر پا رہا جہاں پہ وہ کبوتر شام کو بیٹھتے ہیں، وہاں پہ وہ کبوتر ٹائم نہیں کر. اس میں کیا وجوہات ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آج موضوع بحث یہ ہے، یہ چیزیں جی ٹھیک ہے، لیکن لوگ ماننے کے در پہ نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. سیالکوٹی کبوتر کیوں مشہور ہے؟ مجھے بتائیں سیالکوٹی کبوتر کیوں مشہور ہے؟ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ میں بہت اچھا کام کیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، جو نسلیں سیالکوٹ میں آج آپ کے سامنے آ رہی وہ آج کی نہیں ہے، وہ آج کی نہیں ہے، وہ ان کے پیچھے 100-150 سال کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کالے منہ والے کبوتر، آج سے میں تقریباً کوئی 15 سال پہلے میں اللہ جنت نصیب کرے شیخ افضل مرحوم صاحب سے میں ملا تھا، تو انہوں نے کہا 150 سال پرانے ہیں. 150 سال پرانے؟ جی 150 سال پرانے. تو 150 سال پرانی ایک چیز، اس کی ہسٹری ہے اس کے پیچھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 150 سال کسی چیز کو کیوں سنبھالے رکھا. اس میں کوئی ایسی چیز تھی بالکل. وہ وہاں پر انہوں نے چیز کیا تھی، وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اس علاقے میں. زبردست. ٹھیک ہے، اب اگر قصور کی بات کرتے ہیں تو قصور کا جو قصوری کبوتر ہے انہوں نے اس علاقے میں بہت اچھا کام کیا. اب تھوڑا سا اس دائرے کو تھوڑا سا جب کھولتے ہیں تو جو سیالکوٹی کبوتر ہیں انہوں نے وہاں پر بھی اچھا کام کیا جہاں پہ سیالکوٹ جیسا موسم تھا ان علاقوں میں. جی اب جب آپ نے بالکل اس کے اپوزٹ ان کو لا کے چھوڑا تو وہ اڑے تو ضرور، لیکن اگر وہاں شام کو بیٹھتے تھے تو یہاں 4-5 گھنٹے اڑ گئے، ان کی پرواز میں کمی آ گئی. کتنا فرق آ گیا؟ بھی آ جاتا ہے. اب آپ پھر اگلی آپ چیز دیکھیں، پھر یہ جو قصوری ہیں، آپ قصوریوں کو آپ نے کسی بالکل اس کے اپوزٹ موسم میں چھوڑا جہاں پہ ایسا موسم تھا، ڈرائی ویدر تھا، اور مطلب یہ ڈرائی ویدر میں ابھی اڑ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، قصور اور لاہور کا کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایسے ملی نہیں ہے سرحدیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مطلب پھر ساتھ گجرانوالا ہے، ادھر فیصلہ آباد ہے. ان علاقوں میں قصوریوں نے بڑا اچھا کام کیا. جب یہ وہاں پر گئے تو یہ رات کو گھر نہ بیٹھ سکے، گھر نہیں بیٹھ سکے. یہ ایک میں جو فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق بھائی جان یہ ہے کہ قصوری کبوتر کا ویٹ جو ہے یہ کم ہوتا ہے، قصوری کبوتر کا سیالکوٹی کبوتر کے ویٹ سے کم ہوتا ہے بہت. ٹھیک ہے، اور اس کے پلے کی بناوٹ بھی اور ہے زبردست. اس کے پلے کی بناوٹ مطلب یہ بنے ہی ان علاقوں کے لیے یا اس جیسے علاقوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کو سیالکوٹی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیالکوٹی کا آپ کو یہ پتہ چلے گا بھائی جان کہ اس کے آخر والے پلے آپ دیکھیں، وہ اس میں 4 پر برابر ہوتے ہیں. 4 پر برابر ہوتے ہیں. اب آتی ہے بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا جو پر ہے وہ اس طرح نوکدار نہیں ہوگا. جی گول پر ہوگا، چوڑا پر ہوگا، بڑی بغل ہوگی، موٹا ان کا ویٹ ان کا بڑا ہوگا. اب آپ یہ چاہیں کہ میں سیالکوٹ کا کبوتر پکڑوں اور میں دنیا میں جہاں آپ کا سیالکوٹ میں پوری رات اڑا ہوا، مطلب سارا دن اڑا ہوا، شام تک اڑا ہوا کبوتر آپ لے کے جائیں، آپ کہیں کہ میں پوری دنیا میں جہاں مرضی اڑا لوں، غلط. اللہ تعالیٰ نے جب کسٹمائز کیے ہیں پرندے اس علاقے کے مطابق، آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بھورا ریچھ پایا جاتا ہے. ریچھ ہے یار، وہ بھی بالکل ایسے ہی سخت گرمی میں رہتا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا اس کے متعلق، اس کی کھال باریک ہے. اچھا، اس کی کھال باریک ہے. اس کی کھال باریک ہے، اس کے اوپر جو پشم ہے وہ بھی باریک ہے. ٹھیک ہے،
اب آپ آگے اگر چلتے ہیں تو جو ہمارے ادھر برفانی علاقوں میں جو ریچھ پایا جاتا ہے اس کی کھال موٹی ہے، اس کی کھال موٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پشم بھی بہت موٹی ہے تاکہ وہ سردی سے بچ سکے، ٹھیک ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں ہی ریچھ ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ یہ اس والے ریچھ کو، بلوچستان والے ریچھ کو جو براؤن ہے، براؤن بیئر ہے، آپ اس کو لے جا کے ادھر چھوڑ دیں گے، جو قطبی ریچھ کا میدان ہے مر جائے گا سردی سے، بالکل ایسے ہی، بہت جلدی۔ اس کو ادھر لا کے چھوڑ دیں گے، وہ گرمی سے مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جیسے بندے ہو یار ہے تو دونوں ہی ریچھ سن، بالکل ایسے ہی، ہم نے ان کو اسٹڈی نہیں کیا، اسٹڈی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت، حالات اور اس کے ماحول کے مطابق اس کو ایسا کسٹمائز کر دیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار یہ جو ہے، یہ جو چیز ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو ادھر سے ادھر کیا۔ بالکل صحیح، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ دیکھیں اگر وہ سیالکوٹ میں پرندہ اڑ رہا ہے، وہاں کا ویدر ہو رہا ہے، اگر یہاں پہ پرندہ اڑ رہا ہے لاہور میں تو اس کا ویدر ہو رہا ہے، ان کبوتروں کا اسٹرکچر بھی الگ ہے، ان کا الگ ہے۔ اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھنی بھی چاہیے اور سیکھنی بھی چاہیے۔ سب پرندے اچھے ہیں، ہر کسی کے پاس اچھے ہیں، کہ جیسے ہم ابھی ویدر کی بات ہی کر رہے تھے جی جی، تو ایک دوست ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پرندے بہت ہی اچھے اڑ رہے تھے دبئی میں، اچھا، وہ پرندے شام تک وہاں پہ اڑ رہے تھے، جی جی، اور یہ دیکھی ہوئی بات ہے، وہاں پہ وہی پرندے شام تک اڑ رہے تھے، وہ پرندے یہاں پہ لے کے آئے ہیں، ویسے ہی سیٹ اپ بنایا، سب کچھ کیا، یہاں پہ پرندے پکے بھی کر لیے، لیکن وہ پرندے اتنا نہیں اڑ سکے۔ اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو فیکٹر وہ جو میں نے پہلے بیان جی جی، وہ تو ہے ہی ہے، ہے ہی ہے، لیکن میں یہ چیز آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سے جا کے پرندوں نے خلیج میں بڑا نام کمایا، بالکل خلیج میں مطلب مسقط، قطر، عمان، ابوظہبی، دبئی، سعودیہ، انہوں نے بڑا نام کمایا۔ اب نعمان بھائی بات یہ ہے کہ وہاں سے پرندے لا کے یہاں پر بھی لوگوں نے بڑے بڑے اڑائے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں سے پرندے کسی ایک چھت پر آ کر نہیں اڑے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ادر فیکٹرز بھی انوالو ہو سکتے ہیں، جس میں ان کی سنبھال بھی ہو سکتی ہے، کیئر بھی ہو سکتی ہے، ان کا دانہ پانی بھی ہو سکتا ہے، اور کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پرندے جو ہیں وہ ابھی ہماری ایک چھت اڑ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اب جو دور جا رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ سے جو سارے بندے ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں فون پہ، بالکل ایسے ہی ہے، تو فون پہ رابطے میں رہتے ہیں، ہاں جی، تو میں فون پہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ اس طرح کر لیں، اب آپ اس طرح کر لیں، لیکن جب میں نے فزیکلی جا کے دیکھا تو وہ جو پرندے ہیں وہ جس سٹیج پر ان کو خوراک شروع کرنی چاہیے تھی انہوں نے پہلے اسٹارٹ کر دی تھی، اچھا وہ پہلے اسٹارٹ ہو گئی تھی، پہلے اسٹارٹ کر دی تھی، اور اس کا جو رزلٹ آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ مجھے ڈیلی ایک دو پرندوں کا بتایا جا رہا تھا کہ یہ آج بیٹھے ہیں سوچ گئے ہیں، آج بیٹھے ہیں سوچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو پرندے جس جگہ پہ جا کے ان کو مطلب اڑنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، جتنا اڑنا چاہیے تھا ڈیلی کا اتنا نہیں اڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے فزیکلی جا کے دیکھا تو پرندوں کی ابھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خوراک ہم تب شروع کرتے ہیں کہ جب اس کا پرندے کی جو چربی ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، ویسٹ ہونی شروع ہو گئی، ہاں جی، اس کے بعد ہم اس کو خوراک اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک باقاعدہ ہے کہ لوگ تو صرف اور صرف مانگتے ہیں نسخہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کی جو پوری ایک ٹیکنیک ہے، اس کے پیچھے پوری ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ کا پرندہ وہ پکڑ کے پتہ چل جاتا ہے آپ کا پرندہ تیار ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ ایک
واقعہ کوٹ کروں گا. ہمارے بڑے نامور ماشاءاللہ استاد ہیں, تو وہ پنڈی میں کسی کے گھر گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ آپ کے مقابلے طے ہیں, تو آپ نے اپنے مقابلوں میں کون سے کبوتر اڑانے, تو ان کا شوق تو کروائیں. انہوں نے اپنے محاورت سے کہا ہوگا یا جو بھی ہوگا پاس کے, یار کبوتر دکھاؤ. وہ اس نے ایک کبوتر دکھایا, 2 دکھایا. انہوں نے کہا, وہ جو استاد تھے انہوں نے کہا یار مذاق نہ کریں, جو آپ کے کبوتر ہیں وہ دکھائیں. اچھا, جو آپ کے کبوتر ہیں نا, جو آپ نے مقابلوں میں اڑانے ہیں, جو بازی میں اڑانے ہیں, وہ دکھائیں. تو انہوں نے کہا یہی اڑنے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہی اڑنے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی جان اگر یہ اڑنے ہیں نا کبوتر آپ کے, جی, تو مجھ سے ابھی لکھ کر لے لیں, آپ ہار گئے ہیں. صرف کبوتر پکڑ کے دیکھ کے, جی کہ آپ ہار. یہ ایک علم ہے, بالکل ایسے ہی علم ہے. اور یہ ایک بہت حیران کن بات نہیں ہے. جو اساتذہ ہیں اچھے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے شوق کیا, بالکل ان کو پتا ہے. کیا بات, کبوتر ہاتھ میں آتا ہے بتا دیتا ہے کہ میں تیاری میں, زبردست. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ بھائی جان آپ ان دنوں میں جب آپ کا کبوتر ایک ردم میں آ جاتا ہے, ان دنوں میں آپ تھوڑا سا بھی 19-20 کرتے ہیں نا, دانا اگر آپ 1:30 بجے ڈال رہے ہیں تو آپ کسی دن لیٹ ہو گئے, دانا لیٹ ہو گیا, تو اس کا باقاعدہ فرق آپ کو نظر آئے گا. اب وہ جو پانی کی روٹین آپ نے بنائی ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد اس طرح میں نے پانی دکھانا ہے کبوتروں کو, تو اس روٹین میں اگر فرق آ گیا تو بھی آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے. پھر کئی دوست جو ہیں, اس دفعہ بھی کئی دوستوں نے بہت بڑا مطلب یہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ کبوتر تیار ہو گیا اور اس کو مطلب ہمارے مطابق تو مسٹیک ہی ہے کہ اس کو وہ بورے ڈال رہے ہیں, پروازوں میں چلا گیا بورے ڈال رہے ہیں. ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے جو جتنے سینئر اساتذہ ہیں, اسپیشلی استاد لالا یوسف صاحب, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, میرے استاد نہیں تھے لیکن استاد ہر بندہ استاد ہوتا ہے جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو. بالکل. وہ کہتے تھے کہ پتر اگر پکی پھڑکوں میں بورے ڈالے جائیں تو کبوتر چمٹا چلاتا ہے. چمٹا چلانا مطلب وہ نوک کھولتا ہے بعد میں آ کے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں جو عام بندہ ان کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ کہنا چاہوں گا اسی ویڈیو میں کہ میرا پرواز میں بہت بڑا کوئی نام نہیں ہے, بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت بھی دی ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ماشاء اللہ اللہ پاک نے آپ کو بھی بہت زیادہ عزت دی ہے جیسے دوسرے سادہ گرام کو دی ہے. آپ بات کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی ذرا نوازی بھائی جان. بات یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی, بات یہ ہے کہ میں نے یہ جملہ اس لیے کوٹ کیا کہ کچھ لوگ ویڈیو دیکھ کر کہتے ہیں یار انہیں آپ کتنے کام کیتا, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے اس لیے ان کو یہ کہا کہ بھائی جان آپ ہی سپیریئر ہیں اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ہے, ہمارا ایک رول ہے بتانے والوں کا, بالکل ایسے, راستہ دکھانے والوں کا, رہنما کا رول ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ہمارے پاس لوگ آتے رہیں گے بتاتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا استاد جی, آپ نے آگے بات کر رہے تھے تو بہت ہی زبردست بات کی ہے. استاد جی, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کبوتر جب تیاری میں آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے, تو اس کی کوئی تھوڑی سی آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کا پرندہ ہو جاتا ہے؟ وہ نرم ہی رہتا ہے, سخت ہوتا ہے نیچے سے, کس طرح کا ہوتا ہے, اس کا ویٹ کم ہوتا ہے؟ نہیں, اصل میں پتہ کیا, اصل میں ہو سکتا ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں. وہ پرندہ شیڈول ہو جاتا ہے, شیڈول ہو جاتا ہے. وہ اس کی ایک پورے جسم کی ایک سمیٹری یوں ہو جاتی ہے, آپ اس کو پکڑیں تو آپ کو کہیں پہ بھی ایکسٹرا فیٹ فیل نہیں ہوگی, ایکسٹرا فیٹ فیل نہیں ہوگی. اور یہ وہ بندہ فیل کر سکتا ہے جو اپنے ہاتھ سے شوق کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. ادروائز ایک جو نیا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بریڈنگ والا بھی ویسے ہی ہے اور اڑنے والا بھی ویسا ہی ہے. یہ یعنی کہ جس نے اپنے گھر میں اڑائے ہیں, شوق کیا ہے,
اس کو آہستہ آہستہ پکڑ کے دیکھ کے آئیڈیا ہوتا جا رہا ہے استاد سے پوچھ کے کہ استاد یہ پرندہ بن گیا نہیں بن گیا. اور دوسرا دیکھیں یہ اسی لیے وہ اساتذہ کہتے تھے نا کہ اڑنے والا پرندہ آپ کا بہت بڑا استاد ہے. جو پرندہ روز اڑ کے آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اس کی خوراک بھی نوٹ کر لینی ہے, جی جی آپ نے اس کی ٹائمنگ اور آپ نے اس کا اتار چڑھاؤ سارا وہ بھی نوٹ کر لینا ہے. آپ نے اس کا پکڑ کے جسم بھی نوٹ کرنا ہے کہ یار یہ جسم اس کا اب کس طرح کا بن چکا ہے, یہ 10 پروازیں اس کی 5 کے بعد کی ہیں, اب اس کا جسم کس طرح کا بن چکا ہے. اچھا استاد جی اگر ہم پرندہ اڑا رہے ہیں اس کو جب ہم صبح اڑاتے ہیں تب بھی دیکھنا چاہیے, جس دن وہ نہیں اڑتا اس دن اس کو پکڑ کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا فرق ہے. آج جب میں نے صبح چھوڑا تھا اس کا یہ ویٹ ہے, آج اس نے نہیں اڑنا, آج اس نے خوراک کھا لی, خوراک کے بعد اس کا یہ ویٹ ہے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے 100% دیکھنی چاہیے. جب آپ صبح اڑانے لگے ہیں ٹھیک ہے, آپ نے یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرنے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر پھٹی پہ کوئی بیٹھا پرندہ ٹھیک ہے, پھٹی پہ بیٹھا پرندہ آنکھیں بند کر رہا ہے, آنکھیں بند کرے گا, آنکھیں بند کر رہا ہے, وہ ایکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے, وہ آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ آج کل کے مقابلے میں کم اڑے گا اگر اڑا تو. دوسرا اگر وہ یہاں سے پر پھلا رہا ہے ماتھے سے وہ بھی کم اڑے گا. تیسرا ایسا پرندہ جو کہ جس نے آپ نے صبح چیک کیا وہ عام روٹین میں دانہ ہضم کر لیتا ہے لیکن آج اس کی پورٹ میں دانہ ہے وہ بھی کم اڑے گا. بلکہ میری نظر میں اس کو ریسٹ کروا لینا چاہیے, وہ بہتر ہے کہ وہ اس کا چیک کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ بنی ہے کہ یہ آج اس کی پورٹ میں اتنی دیر کے بعد دانہ کیوں ہے ٹھیک ہے. یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اڑانے سے. اب سمپل اتنا نہیں ہے یار کہ آپ کبوتر نکال کے پلہ مار دیں, سمپل اتنا نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری مطلب پورا ایک علم ہے. وہ ساری علم اسی طرح آئے گا نا کہ اگر ہم کسی کے شریر دھوتے ہیں تو پھر ہی استادہ کے نام سے سیکھا جائے گا. نہیں یار کوئی نہیں سکھاتا, نہیں سکھاتے. بہت اچھے اساتذہ ہوتے ہیں, بہت اچھے, وہ سکھاتے ہیں اور سیکھتا بھی وہ بندہ ہے جو پیچھے پڑ جاتا ہے. کیا بات, جو پیچھے پڑ جاتا ہے, جو ٹائم دیتا ہے. اب دیکھیں اگر میرے 10 شاگرد ہیں تو وہ فیس بک کی حد تک تو ہیں, وہ مطلب اپنا نام میرے ساتھ جوڑتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن 10 میں سے 2 ایسے ہوں گے یا ایک ایسا ہوگا جو دماغ کھاتا رہے گا استاد یہ نمائندگی میں کرنا ہے. مطلب وہ پھر آگے استاد پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کے پاس اتنا وقت ہے بالکل کہ وہ الیبوریٹ کرے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو بتائے. بالکل ایسے ہی. اور اگلی بات سب سے اہم یہ ہے کہ اگر اس شاگرد نے اپنے استاد کو اپنا رہنما مان لیا تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اس پر منوان عمل بھی کر لے. بالکل ایسے ہی. یہ نہیں کہ استاد نے آج یہ بتایا ٹھیک ہے, اس کے ذہن میں یہ یار استاد نے غلط بتایا, وہ جو نعمان بھٹی نے بتایا تھا میں وہ کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے. جو بندے اس طرح گو کی صورتحال میں رہتے ہیں وہ کسی بھی کشتی کے سوار نہیں ہوتے. بالکل ایسے کامیابی کی طرف بھی نہیں بڑھ پاتے. بالکل زبردست آپ نے بات کریں. استاد جی